نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ چونکہ ابلیس جنات میں سے تھا، جب جنات نے زمین پر فساد پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا اور انہیں مار ڈالا، اور جو کچھ بچے انہیں سمندری جزیروں کی جانب دھکیل دیا گیا۔ ابلیس بھی انہی جنات میں سے ایک تھا اور اسے فرشتے قید کر کے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے آئے۔ ابلیس ان سب میں شرافت والا، علم والا اور عبادت گزار تھا۔ یہ عرصہ دراز تک آسمانوں پر ہی رہا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اسے بھی سجدے کا حکم ہوا، مگر اس نے انکار کر دیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں ہے، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں انسان کو مٹی سے بنا لوں اور اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو مغرور ہے یا تو تھا ہی تکبر کرنے والوں میں سے؟ ابلیس نے فرمایا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ تو بھٹکا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک کے لیے میری جانب سے تجھے لعنت ہے۔ ابلیس بولا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے اس جانے ہوئے دن تک۔ ابلیس بولا، تیری عزت کی قسم، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، سچ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو ان سب سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ چونکہ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کا یہ مقام اس کے غرور اور انکار کی وجہ سے اس سے چھین لیا گیا، اسے ذلیل کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے زمین کی جانب دھکیل دیا۔